بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن۔ سورۃ الرحمن مکی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور قدرتیں یاد دلا کے جن و انس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تلقین کی گئی ہے۔ ابتدا روحانی نعمتوں سے کرتے ہوئے فرمایا، رحمان کی ذات وہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے پوری انسانیت کو قرآن سکھایا۔ اور پھر مادی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اسی نے انسان کی تخلیق کی اور اسے بات کو واضح کرنا سکھایا۔ اسی نے شمس و قمر کا نظام ایک حساب سے چلایا۔ بیلیں اور درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ آسمان کو اسی نے بلند کیا اور اس میں ایک اعتدال رکھا تاکہ تم بھی ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو اور اعتدال پر قائم رہو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بنائی، اس میں پھل کھجور کے گابوں والے درخت، بوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول پیدا کیے۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر بہت سی نعمتوں کے تذکرہ کے بعد اسی آیت کو دہرایا گیا۔ فرمایا کہ انسان کو ٹھیکری کی طرح بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جن کو آگ کے شعلے سے۔ اللہ ہی مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے۔ اسی نے دو سمندر جاری کر دیے، ایک میٹھا اور ایک کھاری، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن آپس میں ملتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے درمیان حکم الہی کا پردہ حائل ہے۔ دونوں سے موتی اور گونگے نکلتے ہیں اور سمندر میں پہاڑ جیسی کشتیاں بھی اسی کے حکم سے چلتی ہیں۔ آخر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 26 میں موت کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین پر موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف فضل و کرم والے رب کی ذات باقی رہے گی۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اسی سے مانگتی ہے اور وہ ہر روز ایک نئی شان سے تجلی فرماتا ہے۔ اے گروہ جن و انس، ہم عنقریب تمہارا حساب لینے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین و آسمان کے دائرے سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں میری ہی بادشاہی ہوگی، تو تم اپنے رب کی کون کون سی شان کا انکار کرو گے؟ آیت نمبر 35 سے 45 تک دوزخ کے احوال کا تذکرہ فرمایا اور ہر چیز کے بعد اسی آیت کا اعادہ کیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان چیزوں کو نعمت اس لیے کہا گیا کہ ان چیزوں کا پہلے ذکر کر کے انسانوں کو آگاہ کرنا ایک بہت بڑی نعمت ہے اور مجرم کو سزا دینا مجموعی نظام کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے سرکشو، تم پر آگ کا شعلہ اور تانبے کے رنگ کا دھواں چھوڑا جائے گا تو تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے۔ آسمان پھٹ کے لال چمڑے کی طرح سر و گلاب بن جائے گا۔ اس دن حقیقت جاننے کے لیے جن و انس سے سوال نہیں ہوگا۔ مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا اور کہا جائے گا، یہی ہے وہ جہنم جس کا مجرم انکار کیا کرتے تھے۔ وہ آگ اور کھولتے پانی کے درمیان گھومتے رہیں گے۔ ہم نے تمہیں ان تمام چیزوں سے آگاہ کر دیا، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 46 سے پرہیزگاروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو دنیا میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، ہم اسے 2 باغ عطا کریں گے، دونوں شاخوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، دونوں میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، دونوں میں ہر قسم کے پھلوں کے 2 جوڑے ہوں گے۔ وہ ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر اور بیض ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ ان دونوں باغوں میں ان اہل جنت کے لیے نیچی نگاہوں والی ایسی حوریں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے نہ کسی جن نے چھوا ہوگا نہ انسان نے، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ کیا اچھائی کا بدلہ اچھائی نہیں ہوتا؟ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 62 سے فرمایا، 2 اور باغوں کے علاوہ ہوں گے،
اور جو شدید سبز رنگ کی وجہ سے سیاہی مائل ہوں گے، ان میں 2 چشمے ابلتے ہوں گے، ان میں پھل کھجوریں اور انار ہوں گے، ان میں ایسی عورتیں ہوں گی جو خوبصورت بھی ہوں گی اور خوب سیرت بھی، ایسی حوریں ہوں گی جو خیموں میں محفوظ ہوں گی، جنہیں نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ جن نے۔ وہ جنتی نادر قسم کے خوبصورت تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ سب تمہارے رب کی نعمتیں اور شانیں ہیں۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت اور شان کا انکار کرو گے؟ وہی رب جس کا نام بھی بڑا بابرکت ہے، جو عظمت والا بھی ہے اور اکرام والا بھی۔ صدق اللہ العظیم۔